अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब पीटीआई में पीटीआई को छोड़कर वापस आने वालों की दोबारा लाइन लग चुकी है। इस हवाले से क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे, जबकि काजी साहब अपने ही चुंगल में दोबारा फंसे हैं, किस तरह से इस पर भी बात करेंगे। पीटीआई में सोचने के दो एंगल्स हैं। एक ये कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मजबूरी में की, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की, पीटीआई के खिलाफ कोई बात नहीं की, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो उनको ले लेना चाहिए क्योंकि वो इतने मजबूर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। और पीटीआई के दौर में उन्होंने कोई पैसा भी नहीं बनाया, कोई माल नहीं बनाया, उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने बड़ी सिंसेरिटी से काम किया। उनमें मलाइका बुखारी हैं, मलाइका बुखारी से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि इमरान खान उनको वापस ले लेंगे, जिस तरह से अपने बेटे की वजह से वो मजबूर होकर उन्होंने किया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी जब कहानियां लोगों की खुल के सामने आएंगी तो लोग रोएंगे, धाड़े मार मार कर रोएंगे कि लोगों के साथ हुआ क्या, जिस वजह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी। अब आप बताएं, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान, मैं समझता हूं ये तीन नाम ऐसे हैं, अगर किसी के पास चल के गए किसी के घर में तो ये तीन नाम ज़रूर होंगे जिनके घर इमरान खान जाएंगे। बाकियों के घर भी जाएंगे जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन इन तीन घरों में ज़रूर जाएंगे। और इमरान खान इनके हवाले से बहुत पॉजिटिव हैं। और अली नवाज अवान के हवाले से तो इमरान खान ने जेल से पैगाम भिजवाया था कि कोई उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कंपेन नहीं होनी चाहिए, एक लफ्ज़ अली नवाज अवान के खिलाफ नहीं करना। ज़ाहिर है इमरान खान को पता था। तो ये तीन नाम कंफर्म हैं। जब ये वापस आना चाहेंगे इनके दरवाजे खुले होंगे। फिर शीरी मज़ारी, वो सियासत से तो अलग हो गई, खान साहब को उनसे शिकवा भी है, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं की। फिर मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, उनकी तो वापसी एक तरह से हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जब ट्वीट्स किए थे तो इमरान खान ने वो खुद ग्रुप में ट्वीट्स भेजे थे और कहा था कि सारे इसको रीट्वीट करें, और उस वक्त इमरान खान बाहर थे। और दूसरा ये कि उनको जेल ही से अप्रूव मिली थी कि आप कागजात नामजदगी जमा करवाएं, लेकिन फिर पार्टी के अंदर टिकटों पर लड़ाई हुई और इमरान खान को कहा गया कि हम किसी ऐसे शख्स को टिकट नहीं देंगे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन तीन चार ऐसे लोगों को टिकट दिए भी गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलहदगी इख्तियार की थी, यानी पीटीआई के खिलाफ बात नहीं की थी, इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की थी। और इस वक्त पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत से अलहदगी इख्तियार की थी। वो तंजीमी और मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं या उनको टिकट दिए गए। वो जीते या हारे वो एक अलग बात है, लेकिन 9 लोग ऐसे मौजूद हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो पीटीआई के अंदर बहरहाल अब इन लोगों के हवाले से है कि ये आएंगे तो फिर इनको मेन जगह मिलेंगी। फिर पीटीआई के अंदर बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जिससे आप मिलें वो दूसरे के बारे में कहता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अगर आप मुझसे पूछें, एक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होना, एक है इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर चलना। पीटीआई के 80% लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। और ये मैं आपको मुहावरतन नहीं कह रहा, ये लफाजी नहीं है, मैं आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूं कि 80% लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। इस्टेब्लिशमेंट का होता यह है कि जिसको उन्होंने जबरी तौर पर भी गुमशुदा किया, लापता करके ले गए, उधर भी उन्होंने गुड कॉप बैड कॉप खेला। एक मारने वाली टीम आती थी तो एक बंदा आता था, कहता था यार तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े जबरदस्त बंदे हो, बड़ी ज्यादती हो रही है, प्लीज सियासत को छोड़ दो, मेरी पूरी फैमिली तुम्हें बड़ा सुनती है। तो ये गुड कॉप बैड कॉप वहां पे भी होता था। इदारे के अंदर से राब्ते में एस्टेब्लिशमेंट के लोग रहते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि थोड़ा सा वो फिर खबरें भी पार्टी के अंदर की लेते हैं कि चल क्या रहा है, और उनको थोड़ा सा इत्मीनान देते हैं कि तुम्हारे साथ सेटिंग है, तुम्हारे साथ चीजें नॉर्मलाइज हैं, अंदर की बातें बताओ। और एक होता है एजेंडे पर चलना। सच्ची बात यह है कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर चल रहा है। हाँ, एक चीज एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और कुछ लोग उस पर हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई इकट्ठे ना हो सकें। और इस पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और उनके एजेंडे पर भी हैं, जो चाहते हैं कि फजलुर रहमान और पीटीआई एक साथ ना हो। इमरान खान को पता है क्या हिकमत अमली है। इमरान खान चाहते हैं कि ये मोमेंट में इकट्ठे हो जाएं फजलुर रहमान और पीटीआई, इससे ताकत बढ़ जाएगी और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो इसके ऊपर बहरहाल कुछ लोग एजेंडे पर हैं। देखें, इमरान खान जब कुछ कह देते हैं और वो कहेंगे तो फिर उस पर करना पड़ेगा। बाकी
شیخ وقاص اکرم ظاہر ہے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان سے جب سوال ہوئے شیر افضل مروت کے حوالے سے تو انہوں نے بڑے زبردست جواب دیے، انٹرنل معاملات وہ باہر لے کر نہیں آئے، اس سے ان کا قد کاٹ بڑھا، اور پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سارے عہدے کے پی کے سے دے دیے، چیئرمین گوہر صاحب کے پی کے سے، عمر ایوب کے پی کے سے، پرائم منسٹر کے امیدوار کے پی کے سے، اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں ہیں وہ کے پی کے سے، شبلی فراز جو ہیں، تو اس پر پھر یہ تھا کہ آپ پنجاب کو بالکل اگنور کریں، ایک تو پنجاب کو یہ اب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب میں وفاق میں پارلیمانی پارٹی ہوگی وہ ساری کی ساری پنجاب سے ہوگی، تو پی ٹی آئی کے اندر نظم و ضبط بہت ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، لیکن یہ جو شیر افضل مروت کے خلاف ایکشن ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ معاملہ رک جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ہر وقت بات ہے کہ فلاں کمپرومائزڈ ہے، فلاں کمپرومائزڈ ہے، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا زبردست ہوں، اس چیز نے پی ٹی آئی کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو بھی آئے گا وہ عمران خان کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوں گی جو نہ مجھے پتہ ہیں، نہ آپ کو پتہ ہوں گی، نہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو پتہ ہوں گی، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو ایک جج نے کچھ چیزیں بھجوائیں اور کہا کہ اپنے وکیل کو کہیں کہ وہ یہ پوائنٹس ریز کرے، اور ایک جج نے کہا میں نے ایسا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ کسی کا باپ بھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں یہی کر سکتا تھا، سزا تو میں نے سنانی تھی، لیکن میں یہ کر سکتا تھا کہ میں فیصلے میں ایسے فلاز چھوڑ دوں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ ایک گواہ نے عمران خان کو پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا کہ مجھے جب پیش کیا جائے عدالت میں تو میرے پر جرا میں جب آپ سوال کریں تو آپ نے یہ سوال کرنے اور میں ایسے جواب دوں گا جو آپ کو اپیل میں فائدہ دیں گے۔ تو یہ چیزیں اب ظاہر ہے لوگوں کو نہیں پتا، اب ایک بندے کے بارے میں بہت کمپلین چلی کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے بڑا گھٹیا بیان دے دیا عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی وہ بلو دا بیلٹ تو نہیں تھا لیکن ایک معاملہ تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے وہ بیان دیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ اس کے بیک اینڈ پر جائیے گا کیونکہ جس تاریخ کا میں یہ بیان دوں گا اس تاریخ کو تو یہ معاملہ یہاں تھا، تو واضح طور پر کنٹراڈکشن آ جائے گا اور آپ کو اپیل میں فائدہ ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں عمران خان کو پتا ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ دو لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک استحکام پاکستان پارٹی میں گیا اور ایک نے پی ٹی آئی چھوڑ کے ادارے کے بہت قریب ہو گیا، اور ان دونوں لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے بہت زیادہ اندر کی انفارمیشن دی۔ استحکام پاکستان میں بیٹھ کر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں بندے آپ کے پی ٹی آئی سے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور فلاں فلاں آنے والے ہیں، فلاں یہ انفارمیشن لیک کر رہا ہے، فلاں یہ انفارمیشن لیک کر رہا ہے، اور یہ چیزیں بھی عمران خان کو بھجوائی گئیں، اور ایک شخص نے ادارے کے قریب ہو کے بتایا کہ ادارہ آپ کے خلاف اب کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بتائی جاتی رہی، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے خان صاحب کو پتہ ہیں اور خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ کس کو واپس لینا ہے کس کو نہیں۔ دوسری جانب قاضی اور جنگل کا بادشاہ کیسے ہی اپنے جال میں پھنسے ہیں۔ قاضی نے جاری کیا تحریری آرڈر جس میں فیض آباد دھرنا جو 2017 میں ہوا تھا جس پر قاضی صاحب نے 2019 میں فیصلہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے فیض حمید کو بچا لیا، اس کا مطلب ہے یہ کمیشن کمپرومائزڈ تھا۔ انہوں نے لکھا کیا ہے پھر بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اپنے جال میں پھنس رہے ہیں۔ کمیشن کی غیر جانبداری ثابت ہو گئی۔ اب یہ کمیشن کس نے بنایا؟ آپ نے حکومت سے تحقیقات کرنے کا کہا تھا، تو میرا سوال ہے قاضی صاحب سے، آپ خود پھنس گئے ہیں اپنے آرڈر میں کہ پھر آپ نے 6 ججوں کی درخواست پر اسی حکومت سے کیوں کمیشن بنوایا تھا؟ کوئی آپ کو شرم آئی ہے، کوئی حیا آئی ہے آپ کو؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں بار بار جنرل فیض حمید کو رگڑنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بہت سارے لوگ اس کا بتا چکے ہیں کہ ڈیمانڈ یہی تھی کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف کوئی گواہی دیں، کوئی بات کریں، بیان دیں کہ ہاں میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، میں نے حکومت ان کی بنوائی تھی، گرائی تھی۔ تو یہ عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک جنرل فیض کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ جو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے خدشہ یہ ہے اب تک کوششیں جاری ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے وہاں سے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی کوئی بھی چیز پاکستان میں بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی۔ قاضی صاحب کو کیا تکلیف پہنچی ہے 2017 کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں، جبکہ اس ٹائم وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں بلکہ گود میں بیٹھے ہیں۔ اب انہیں کیا لگے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ 2017 میں کیا کرتی رہی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو بیانیہ دینے کی کوشش ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے اور ایک تگڑا فیصلہ آ جائے تو نواز شریف کو شاید بیانیہ مل جائے کہ دیکھو نواز شریف کے خلاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فلاں فلاں تاریخ میں دھرنے کروائے۔ لیکن پھر جب دھرنوں کی بات آئے گی تو 2018 میں بھی عمران خان کے خلاف ٹی ایل پی کا دھرنا تھا، 2019-20 میں ہوا، تو پھر دھرنوں کے حوالے سے بھی تو کوئی فیصلہ قاضی صاحب دیں۔
وہ کون لے کر آیا تھا فضل الرحمان کا 2019 کا دھرنا؟ کون لے کر آیا تھا؟ جس کے بعد نواز شریف لندن فرار ہوئے تھے، اس کی بھی تحقیقات کر لیں۔ قاضی کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں جو ججز ڈٹ گئے تھے وہ ڈٹ جاتے تو قاضی صاحب چیف جسٹس نہ بنتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈٹے تھے ان سب کو نشان عبرت بنایا گیا، جس میں جسٹس بندیال بھی شامل تھے جنہوں نے قاضی صاحب کو کلین چٹ نہیں دی، اعجاز الاحسن نے بھی کلین چٹ نہیں دی، لیکن ان سب کے ساتھ پھر کس طرح کا ماحول بنایا گیا یہ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، کیونکہ قاضی صاحب جن کے لاڈلے تھے وہ اپنے لاڈلوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگ اب آزاد کشمیر میں لگائی جا رہی ہے اور عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے، اس کا آپس میں کیا لنک ہے؟ کیا ٹیک اوور سے پہلے پورے ملک میں ایسا تاثر بنانا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور مجبوری ہو گئی ہے ٹیک اوور کرنا؟ کیا کرنا ہے یہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ارادے ان کے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے کیونکہ یہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔